ہاتھ میں اپنے اعمال کے مقابلے میں ہلکا دکھائی دینے لگا، ہلکا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے شخص، میں تو تیرے پاس 3 دن 3 راتوں کا قیام اس لیے کیا تھا کہ مجھے اس عمل کا پتہ چلے جس نے تجھے جنتی بنا دیا، اور زبان مصطفیٰ سے تمہارے جنتی ہونے کا 3 دن اعلان ہوتا رہا ہے، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آئی، غیر معمولی چیز، میں کچھ نہیں دیکھ سکا۔ مجھے بتاؤ وہ عمل کیا ہے جس نے تجھے اس رتبے پر پہنچایا کہ آقا علیہ السلام تیرے جنتی ہونے کی 3 دن بشارت دیتے رہے، وہ عمل کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے جواب میں کہ اور تو کچھ نہیں، یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے، یہی کچھ ہے جو 3 دن دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں چل پڑا واپس، اور اسی سوچ میں گم تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر زبان مصطفیٰ تھی، آقا علیہ السلام کی بشارت تھی، آقا علیہ السلام کا اعلان تھا، ادھر میرا اپنا مشاہدہ تھا 3 دن 3 رات کا دیکھا ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں تھا، ورطہ حیرت میں تھا۔ جو ہی میں مڑا تو اس نے پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا ایک بات یاد آئی ہے مجھے، تمہارے سوال کے جواب میں بتا دوں۔ اس نے کہا عبداللہ بن عمرو میں کہ میرے کانوں میں آقا علیہ السلام کے الفاظ گونج رہے ہیں ہر روز، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی شخص تمہاری مجلس میں آنے والا ہے، اور ہر روز تم آتے رہے ہو۔ خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا جس نے جنت کی ضمانت دے دی ہے۔ کیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے بلایا، اور تو مجھے بھی کچھ معلوم نہیں، عمل تو اسی طرح کے فرائض واجبات کی ادائیگی ہے جو آپ نے دیکھے ہیں، اضافی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک بات فقط ہے، وہ اللہ بہتر جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانے، فرمایا صرف ایک چیز ہے، اس نے یہ کہ اعمال طاعات اور عبادات تو یہی کچھ ہیں، مگر اتنی بات یہ ہے، یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ پورا معاشرہ ہے جن کے ساتھ برتاؤ رہتا ہے، کسی شخص کو اللہ نے جتنی نعمت سے نوازا ہو، میں نے زندگی بھر اپنے دل میں رتی برابر نہ کسی کا حسد پایا ہے اور نہ کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی میل دیکھا ہے۔ دل اتنا صاف ہے کہ کسی کے لیے میل ہی نہیں دل میں، بس اس ایک ایکسٹرا اضافی بات کے سوا اور مجھے بھی کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، یہی جو دل کی صفائی ہے اس نے تجھے زبان مصطفیٰ سے جنت کی بشارت دے دی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی شخص دنیا میں نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری یہ نماز 100% مقبول ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے امر پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی منشا پر، اس کی مشیت پر، وہ چاہے قبول کر دے چاہے قبول نہ کرے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، کسی چیز پر قبولیت کی ضمانت نہیں ہے الا یہ کہ دل صاف ہو جائیں، دل صاف ہو جائیں۔ یاد رکھ لیں، اگر دل میں صفائی ہو جائے، کسی کے لیے غل اور غش نہ رہے، کسی کے لیے حسد اور بغض نہ رہے، کسی کے لیے تنگی نہ رہے، کسی کے لیے دل میں میل اور کچیل نہ رہے، دل کسی کا برا نہ چاہے، ہر ایک کے لیے دل اسی طرح خوش ہو، دل خیر خواہ بن جائے دوسروں کا، دل بہی خواہ بن جائے دوسروں کا۔ اگر دل کی کیفیت یہ ہو جائے، حسد سے پاک، بغض سے پاک، اناد سے پاک، عداوت سے پاک، حرص سے پاک، لالچ سے پاک، اگر یہ ساری غلاظتیں دل سے نکل جائیں اور دل کا کوٹھا، دل کا حجرہ صاف ہو جائے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کی قبولیت کی ضمانت اللہ کے رسول نے دے دی ہے۔ اس لیے ضمانت دے دی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار دل کی نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ وہ دل کی کیفیت کا عنوان ہے۔
دل کے ارادے کا عنوان ہے۔ اعمال دنیا دیکھتی ہے، اعمال ان کا ظاہری وجود ہے۔ آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، سلام کیا، تسبیح کی، روزہ رکھ، اعمال دنیا دیکھتی ہے، دل کی کیفیت اور نیت صرف اللہ دیکھتا ہے۔ لوگ دلوں کی کیفیت اور نیت کو نہیں دیکھتے۔ اگر دلوں کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اس میں نہ اللہ کے سوا کوئی طلب اور حرص رہے اور اللہ کی کسی مخلوق کے لیے نہ کوئی غش غل اور کوئی حقد اور حسد رہے، اگر دل اتنے سخی ہو جائیں، نفس اور طبیعت اتنی سخی ہو جائیں، تو رب کائنات کو نفس اور دل کی سخاوت اور اس کی صفائی اتنی پسند ہے کہ فرمایا اگر پھر دلوں کی سخاوت نصیب ہو جائے اور بندہ گناہگار بھی ہو تو رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اگر دلوں میں بخل اور حقد اور حسد ہے، بندہ عبادت گزار بھی ہے تو اللہ اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، اپنے آپ سے اللہ اس کو دور کر دیتا۔ یہ وہ کیفیت ہے دل کی کہ جس کی صفائی پر اللہ رب العزت تھوڑے عمل کو کثیر اجر میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر دلوں کا حال خراب ہو، انسان کے اندر دلوں میں اس کے نفس میں تنگی ہے، نفس میں بخل ہے، غیظ ہے، غضب ہے، نفرت ہے لوگوں کے لیے، کدورت ہے لوگوں کے لیے، اور دنیا کا حرص ہے، دنیا کا لالچ ہے، دوسرے کا حقد ہے، حسد ہے، دوسرے اس کو باتیں نہیں ہیں، دوسرے لوگ اللہ کسی پر نعمت کر دے تو یہ اندر ہی اندر جل جاتا ہے۔ اگر دل کا حال ایسا ہے تو یاد رکھ لیں سجدے اس کے دل کے حال کو بدل نہیں سکتے، عبادتیں اسے اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتی، مگر حال یہ ہو جائے دل کی سخاوت تو بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طبیعت کی سخاوت ہے جو میں بات سمجھا رہا ہوں، یہ طبیعت کی سخاوت ہے، یعنی نفس اور دل گوارا ہی نہیں کرتا۔ اگر کسی دل میں اللہ بس جائے، دل کی لو اللہ کے ساتھ لگ جائے اور دل خالصتاً اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اب وہ شخص کیسے گوارا کرے گا کہ اس میں کوئی پلیدی آ جائے؟ اور اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، اگر آپ کے گلاس میں، پیالے میں، برتن میں تھوڑی سی بھی غلاظت ہو اور کوئی اس پیالے میں دودھ ڈال دے، شربت ڈال دے، لو افطار کر لو، پی لو، آپ پئیں گے؟ جتنے پیاسے بھی ہیں، جس برتن میں غلاظت ہوتی ہے اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب آپ نہیں پیتے، آپ اس برتن میں مشروب نہیں ڈالتے، ڈالتے ہیں؟ اس برتن میں آپ دودھ نہیں ڈالتے، اس برتن میں پانی نہیں ڈالتے جس میں غلاظت ہو۔ آپ نے پانی بھی پینا ہو تو برتن کو صاف مانگتے ہیں، تو جب آپ برتن میں پانی ڈالنے کے روادار نہیں ہیں، پانی جس برتن میں غلاظت ہو، تو دل کے برتن میں غلاظت ہو تو رب اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ جس دل کے برتن میں غلاظت ہو، حرص کی، حقد کی، حسد کی، بغض کی، تنگی کی، رب اس میں اپنی معرفت کیسے ڈالے گا؟ رب اس دل کے اندر اپنا ذکر کیسے ڈالے گا؟ اس دل میں اللہ پاک اپنا نور کیسے اتارے گا؟ یاد رکھ لیں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ظلمت اور نور، اندھیرا اور روشنی۔ یا رات ہوگی پھر اس وقت دن نہیں ہوگا، اگر دن ہوگا تو اس وقت میں رات نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں دن کا اجالا بھی ہو اور رات کا اندھیرا بھی ہو، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جس طرح دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا اکٹھا نہیں ہوتا، اس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ صدق، اخلاص، وفاداری، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی قربت، اللہ کی بارگاہ سے الہام، اللہ کی انعامات، اللہ کا القاء، اللہ کی عطا، اللہ کی سخا اس دل میں نہیں آتی۔ جس دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفرتیں ہوں، کدورتیں ہوں، حرص کی پلیدی ہو، لالچ ہو، جس دل میں تکبر ہو، جس میں رعونت ہو، جس بندے کے دل میں کڑ کڑ اور چڑ چڑ ہو،
دوسرے پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے، یہ